امریکہ اتنا طاقتور کیوں ہے؟ امریکہ میں قانون کی کیا اہمیت ہے اور امریکہ کی عدالتوں کا معیار انصاف کیا ہے؟ جانتے ہیں اس ایک واقعہ سے۔ ناظرین، کارلافے ٹکر ایک ایسی عورت جس نے امریکہ کی معاشرتی تاریخ میں بھونچال پیدا کیا۔ کارلافے ٹکر ایک طوائف کے ہاں پیدا ہوئی۔ اس کی والدیت کے خانے میں اس کی ماں ہی کا نام لکھا گیا۔ گندے ماحول اور عدم توجہ کے باعث 8 سال کی عمر میں اس نے سگریٹ نوشی شروع کر دی اور بمشکل 10 برس کی عمر میں اس نے چرس پینا بھی شروع کر دی۔ ناظرین، پھر 1983 کی وہ رات آئی جب اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک جوڑے سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی اور موٹر سائیکل چھیننے کے بعد اس جوڑے کو ہلاک کر دیا اور دونوں وہاں سے فرار ہو گئے۔ لیکن چند ہی ہفتوں بعد پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ مقدمہ چلا اور ٹیکساس کی عدالت نے دونوں کو سزائے موت سنا دی، جس کے بعد اپیلوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی دوران اس کا دوست بیمار ہو کر جیل میں ہی مر گیا، جس کے بعد وہ اکیلی رہ گئی۔ جیل حکام کو اس حادثے کا کوئی علم نہیں جس نے کارلافے کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ ناظرین، وہ لڑکی جو بات بات پر جیل انتظامیہ کو ننگی گالیاں دیا کرتی تھی، وہ اچانک اپنا زیادہ تر وقت بائبل کے مطالعے میں گزارنے لگی۔ وہ نشئی عورت جو ہر وقت سگریٹ اور شراب کا مطالعہ کرتی رہتی تھی، اب زیادہ تر روزے سے رہنے لگی اور اب خدا اور مسیح کے سوا کسی چیز کا نام نہیں لیتی تھی۔ وہ ایک طوائف زادی اور قاتلہ کی جگہ ایک مبلغہ بن گئی، ایک ایسی مبلغہ جس کے ایک ایک لفظ میں تاثیر تھی۔ پھر اس نے جیل ہی میں شادی کر لی اور تبلیغ کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ ناظرین، اس کی بدلی ہوئی شخصیت کی مہک جب جیل سے باہر پہنچی تو اخبارات کے رپورٹر جیل پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ پوپ جان پال نے بھی زندگی میں پہلی بار عدالت میں کسی قاتلہ کی سزا معاف کرنے کی درخواست کر دی۔ سزائے موت سے 15 روز قبل CNN کے رپورٹر لیری کنگ جب جیل میں ٹکر کا انٹرویو کرنے گیا تو دنیا نے CNN پر ایک مطمئن اور مسرور چہرہ دیکھا جو پورے اطمینان سے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ جب لیری نے پوچھا تمہیں موت کا خوف محسوس نہیں ہوتا تو ٹکر نے جواب دیا، نہیں، مجھے موت کا خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے موت کا انتظار ہے۔ میں جلد اپنے رب سے ملنا چاہتی ہوں، اپنی کھلی آنکھوں سے اس ہستی کا دیدار کرنا چاہتی ہوں جس نے میری ساری شخصیت سے بدل دی۔ ناظرین، انٹرویو نشر ہونے کے دوسرے روز پوری امریکہ نے کہا، یہ وہ ٹکر نہیں ہے جس نے 2 معصوم شہریوں کا قتل کیا تھا، یہ تو ایک فرشتہ ہے جو صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے، اور فرشتے کو سزائے موت دینا انصاف نہیں ظلم ہوگا۔ ناظرین، رحم کی اپیل ٹیکساس بورڈ آف پارڈن اینڈ پیرول کے سامنے پیش ہوئی۔ 18 رکنی بورڈ نے کیس سننے کی تاریخ دی تو 2 ممبروں نے چھٹی کی درخواست دے دی، جبکہ باقی 16 ممبران نے سزا معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ بورڈ کا فیصلہ سن کر عوام سڑکوں پر آ گئی اور ٹکر کی درخواست لے کر ٹیکساس کے گورنر جارج بش کے پاس پہنچ گئے۔ امریکہ کے معزز ترین پادری جیسی جیکسن نے بھی ٹکر کی حمایت کر دی۔ گورنر نے درخواست سنی، جیسی جیکسن اور ہجوم سے اظہار ہمدردی کیا، لیکن آخر میں یہ کہہ کر معذرت کر لی، مجھے قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے لایا گیا ہے، مجرموں کو معاف کرنے کے لیے نہیں۔ اگر یہ جرم فرشتے سے بھی سرزد ہوتا تو میں اسے بھی معاف نہ کرتا۔ موت سے 2 روز قبل جب ٹکر کی رحم کی اپیل سپریم کورٹ پہنچی تو چیف جسٹس نے بھی یہ فقرے لکھ کر درخواست واپس کر دی۔ اگر آج پوری دنیا کہے کہ یہ عورت کارلافے ٹکر نہیں ایک مقدس ہستی ہے تو بھی امریکن قانون میں اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، کیونکہ جس عورت نے قتل کرتے ہوئے 2 بے گناہ شہریوں کو کوئی رعایت نہیں دی، اسے دنیا کو کوئی منصف رعایت نہیں دے سکتا۔ ہم خدا سے پہلے ان 2 لاشوں کے سامنے جواب دہ ہیں جنہیں اس عورت یعنی کہ کارلافے نے ناحق مار دیا۔ ناظرین، پھر 3 فروری 1998 کی صبح 5:45 بجے ٹیکساس کی ایک جیل میں 38 سالہ کارلافے ٹکر کو زہریلا انجیکشن لگا کر سزائے موت دے دی گئی۔ ناظرین، اس سارے واقعہ کے بعد میں نے اپنے ضمیر سے پوچھا کہ وہ کیا معجزہ ہے جو امریکہ جیسے سڑے ہوئے بیمار معاشرے کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو حافظے میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول گونج اٹھا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اور حضرت علی کا بھی قول زریں چمکنے لگا، معاشرے کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ناانصافی کے ساتھ نہیں۔ ناظرین، جو عدالتیں عوامی احتجاج یا حکمرانوں سے متاثر ہو کر اپنے فیصلے بدل دیں تو وہ عدالتیں نہیں، بادبانی کشتیاں ہوتی ہیں
جن کی منزلوں کا تعین ملا نہیں ہوائیں کرتی ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔